نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، زندگی میں ایسے لمحات بارہا آتے ہیں جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں اور دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہتا ہے تو وہ ہے اللہ رب العزت کا دروازہ۔ صلاۃ الحاجت وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے حضور اپنی حاجت، پریشانی اور مسئلہ رکھتا ہے۔ یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل گھڑی میں سب سے پہلے اللہ سے رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی سننے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ صلاۃ الحاجات کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی کے کسی موڑ پر بے بس ہو جائے، ہر دروازہ بند ہو جائے، کوئی راستہ سجھائی نہ دے اور دل ہی دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو، اب کیا کروں؟ ایسے لمحات میں انسان بے چینی اور اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کو تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاضل ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ترجمہ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچے، جب نماز ترک کرنے پہ ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے کہ حقیقی کامیابی کی طرف۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو حاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ
جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے نماز کی ادائیگی کی جائے، اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، اور پھر دیکھیں رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے، کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہے۔ یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہے، دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے۔ صلاۃ الحاجت یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی درخواست کو جلد از جلد شرف قبولیت بخشتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئے، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تو صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پہ سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک خاص نماز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اور دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، پورے یقین اور اخلاص اور توجہ کے ساتھ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہے، اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کی سن لیتا ہے، اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور سبھی ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو، آپ کی حاجت پوری ہو، تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ الحاجت کو کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں یا صبح، یا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، مگر بہتر یہ ہے کہ اسے نمازوں کے بعد یا خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ یکسوئی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ نماز فرض کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اسی لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی حاجت کے لیے یا پھر جو آپ کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں
2 रकत नवाफिल सलातुल हाजत वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। तो इस तरह आप नियत कर लें। आपको पहली रकत में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेने के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें और फिर रुकू और सजदा करना है। अब आपको हर सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लेने। उसके बाद कुरान पाक के सबसे मशहूर आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 50 मरतबा पढ़ ले और फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। अब दूसरी रकत में भी आपको पहली रकत की तरह सूरह फातिहा के बाद 150 और फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। अब दूसरी रकत में भी आपको पहली रकत की तरफ सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेंगे और फिर दूसरी रकत के दोनों सिजदों में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लेने के बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 50 मरतबा पढ़ ले। यानी अब इस नमाज में कुल मिलाकर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और 160 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ ले। जब आपको सलातुल हाजत की 2 रकत अदा कर चुके तो यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह के दरबार में अपनी हाजत पेश करनी है। और ये आम दुआ नहीं होनी चाहिए, ये वो दुआ होनी चाहिए जो दिल की गहराइयों से निकले, जिसमें आंखों के आंसू गवाही दे रहे हो, आपकी फरियाद हकीकी है, जिसमें दिल की सच्चाई अल्लाह पर कामिल भरोसा झलके। दोनों हाथों को बुलंद करें और अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। अल्लाह के सामने बिल्कुल इस तरह झुक जाए जैसे बेसहारा गुलाम अपने आका के सामने गिड़गिड़ाता हो। अपने रब को इसकी अस्माए हुस्ना का वास्ता देकर पुकारे, इसकी रहमत, इसकी मग़फ़िरत, इसकी कुदरत का वास्ता देकर मांगे। कहे या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीब है, मैं बेबस हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे लिए मेरे मसले का हल तेरे सिवा कोई नहीं है। ऐ मुश्किल कुशा मेरी हाजत पूरी कर दे, मेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता कर दे। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे की गिरफ्तारी को देखकर इसकी तकदीर बदल देता है। जब नामुमकिन रास्ते खुलने लगते हैं, जब बंद दरवाजे खुद ब खुद खटखटा शुरू हो जाते हैं तो बंदा खुद हैरान रह जाता है कि कैसे इसकी मुश्किलात पल भर में आसान हो गई। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, रो रो के अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करेंगे तो यकीन रखें कि इसका असर फौरन जाहिर होने लगेगा। शायद इसी लम्हे आपका दिल गहराइयों में एक सुकून महसूस करेगा जो शायद किसी ऐसे ज़रिए से मदद आए जहाँ से कभी तवक्का ना थी। शायद आपकी मुश्किलात धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और वो काम जो बार बार रुकावटों का शिकार हो रहा था अचानक आसानी से दूर हो जाए। ये वो मौज़ा है जो हर इस शख्स ने अपनी आँखों से देखा है जिसने मुकम्मल यकीन और आसी के साथ सलातुल हाजत अदा की। हदीस में है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के करीब तरीन होता है जब वो सजदे में होता है, और जब बंदा इसकी बारगाह में झुककर मांगता है तो अल्लाह ताला इसके हाथों को खाली नहीं लौटाता। आप बस एक बार आज़मा कर देखें, अपनी मुश्किलात को अल्लाह के हवाले कर दें, अपनी आदतों को नमाज के लिए वसीले से अल्लाह तक पहुँचाएँ, फिर देखें कि आपकी फरियादें कैसे बर आना शुरू हो जाती है, आपके दिल की मुरादें कैसी पूरी होती है और अल्लाह किस तरह आपकी मदद करता है, आपके रुके हुए काम को आसान बना देता है। अल्लाह तो रहमान है, या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह पे बेबस हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे मसले का हल तेरे सिवा किसी के पास नहीं। या अल्लाह ऐ मुश्किल कुशा मेरी हाजत पूरी कर दे और मेरी हाजत बस पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू ही मेरा सहारा है, मेरी हर हाजत, हर मुश्किल, हर परेशानी अपने फजल से दूर फरमा। या रब मुझे वहाँ से रिस्क अता फरमा जहाँ से मुझे गुमान भी ना हो, बेशक तू हर चीज़ पे कादिर है। ऐ अल्लाह जो भी इस वीडियो को सुन रहा है इसकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा, इसके दिल का बोझ हल्का फरमा, इसके वसाइल आसान फरमा और हमें नमाज और दुआ से कभी जुदा ना फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन सामीन, उम्मीद है आज का ये पैगाम आपके दिल को सुकून और रूह को रोशनी दे गया होगा। याद रखिए, परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब बंदा सजदे में रब को पुकार लेता है
راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دینی پیغامات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صلاۃ الحاجت کے ذریعے اپنے رب سے جڑ جائیں، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اسی امید، اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائے اور آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔